دیکھیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں جگہ بجگہ کفار سے اور ان بے ایمان لوگوں سے دوستی کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے ان چیزوں سے منع فرمایا کہ کسی غیر مسلم سے ہم دوستی لگائیں یا اس کی طرف دوستی کے ہاتھ بڑھائیں یا ان کے لیے اس طرح کے معاملات کریں جس میں دوستی کے معاملات ہوں۔ دیکھیے یہ جو مرزا غلام قادیانی تھا، اس کو سوائے اسلام اور اہل اسلام کے اس کو سب کے ساتھ معاملات اس کے درستی والے تھے۔ یہ دیگر لوگوں کی تعریفیں بھی کرتا تھا اور انہی کے لیے سارے معاملات کیا کرتا تھا، اور اس نے اپنا چونکہ ایک نیا دین ہی ایجاد کیا ہوا تھا اور اپنے ہی اس نے سارے اصول بنائے ہوئے تھے اور اپنے ہی سارے یہ معاملات کیا کرتا تھا۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ کس طرح ایک قرآنی آیات کا غلط مس یوز کرتا ہے اور اپنی جانب سے کہتا ہے یہ وہی میرے لیے اللہ پاک نے نازل کی، اور نازل ایک ہندو کے لیے کی کہ جناب یہ ہندو کے لیے اللہ پاک نے مجھے کیا کہ جو آپ سب جانتے ہیں کہ جو وہ آیت کریمہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ آگ میں تشریف لے گئے تھے تو آگ نے اثر نہ کیا، کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ پاک نے فرما دیا تھا قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم۔ تو جب یہ اللہ پاک نے فرما دیا تو آگ اس وقت ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی تھی۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تقریباً آپ سارے جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان ہے اور قرآن نے اس شان کو بیان کیا ہے۔ دیکھیے اس نے اس قرآنی آیت پر بھی ڈاکہ ڈالا، اور یہاں پر آ کر بھی اس نے کہا کہ یہ الہام اللہ پاک نے میرے متعلق نازل کیا اور ہندو کے بارے میں نازل کیا۔ کیسے؟ آپ خود سماعت کیجئے، یا روحانی خزائن کا صفحہ نمبر 252 ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جناب ایک ہندو آریہ باشندہ اسی جگہ کا طالب علم مدرسہ قادیان جس کی عمر 20 یا 22 برس کی ہوگی، جو ابھی تک اس جگہ موجود ہے، یعنی کہ ہندو لڑکا تھا، ایک مدت سے بمرض دق مبتلا تھا اور رفتہ رفتہ اس کی مرض انتہا کو پہنچ گئی اور آثار مایوسی کے ظاہر ہو گئے۔ ایک دن وہ میرے پاس آ کر اپنی زندگی سے نا امید ہو کر بہت بے قراری سے رویا۔ میرا دل اس کی عاجزانہ حالت پر پگھل گیا اور میں نے حضرت احدیت میں اس کے حق میں دعا کی، چونکہ حضرت احدیت میں اس کی صحت مقدر تھی، اس لیے دعا کرنے کے ساتھ ہی یہ الہام ہوا۔ اب توجہ کیجیے گا، کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردم و سلاما، یعنی ہم نے تب کی آگ کو کہا کہ تو سرد اور سلامتی ہو جا۔ تو یہ دیکھیے کہ اس نے کس طرح دعویٰ کیا، جو آیت ابراہیمی تھی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے آیت نازل کی، جو ان کی شان بیان ہوئی، اس نے اس کو بھی نہ چھوڑا، اور یہاں بھی اس نے قرآنی آیت پر ڈاکہ ڈالا اور کہا کہ یہ بھی میرے اوپر وحی نازل ہوئی، میرے اوپر ہی الہام نازل ہوا اور میرے متعلق ہی یوں کہا گیا اور میری وجہ سے فلاں کو شفا ملے، اور فلاں بھی کون سا؟ ہندو کو اللہ پاک نے یہ کہنا تھا کہ یا نار کونی بردم و سلام فلاں، کہ تم فلاں پر سلامتی والی ہو جا، کہ جو ہے ہی دشمن خدا اس کے بارے میں یہ مرزا غلام قادیانی کیا کہہ رہا ہے۔ تو ہمارے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ کس کے پیچھے چل رہے ہیں، یا ہمارے ایسے لوگ جو اس کی حمایت کرتے ہیں یا ان کی طرفداری کرتے ہیں، جن کو حق نظر نہیں آتا، ان کو چاہیے کہ اپنی آنکھیں کھولیں۔ اگر کوئی قرآنی آیت کوئی مولوی اپنے حق میں یوز کرتا ہے نا، کوئی اپنے بارے میں یوز کرتا ہے، تو کہتا ہے دیکھیے مولوی نے اپنے لیے یہ کیسے موڑ لی، اپنی طرف کیسے آیت موڑ لی، جبکہ مولوی کا تو یہ دعویٰ ہوتا ہی نہیں ہے کہ یہ میرے اوپر آیت اتری ہے، جبکہ اس نے تو اس آیت کو اپنے اوپر اترنے کا دعویٰ کیا، اور اتنی بڑی اس نے چوری اور اس کے اوپر سینہ زوری کی، اور ساتھ ساتھ اس کو آگے پھر بیان بھی کیا اور اپنا الہام اور اپنی وحی بنا لی اس نے، اور پھر بھی ہمارے لوگوں کو ابھی تک شک کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کا قصور کوئی نہیں، یہ کچھ نہیں کرتے، یا مرزائیوں کو ابھی تک شک ہے کہ نہیں جی اس نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، یا اس طرح کے اس کے کوئی معاملات نہیں تھے، ہم بھی تو اسی وحیوں کو مانتے ہیں جن کو تم وحیوں کو مانتے ہیں۔ نہیں بھائی، تمہاری وحیاں ہی الگ ہیں جو مرزا قادیانی پر اتری ہیں، تم اسی کو مانتے ہو۔ یہ جو آیت کریمہ قرآن پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نازل کی ہوئی ہے، اللہ پاک نے نازل کی، اس کو یہ مرزا غلام قادیانی اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، کہہ بھی کس کے؟ ہندو کی طرفداری دیکھیے کس کی کار ہے؟ ہندو کی۔ تو اللہ پاک ہمارے لوگوں کو ہدایت عطا کرے۔